जन्नत के पत्ते। जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचना मुमकिन न था। उसकी आज़ादी की डोर किसी और के हाथ में थी। इजाज़त, प्रोटोकॉल, एहतियात, और वो अब्बा के जनाजे के तीसरे दिन इस्लामाबाद पहुंच सका। अगर वो डीएक्टिवेट न होता तो शायद तब भी न पहुंच सकता। जब हया की दोस्त की डेथ हुई थी तब हालात फ़र्क थे, अब हालात दूसरे थे। उस रात जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले उसने हया को कॉल की। वो उसके घर का रास्ता जानता था, मगर उसको पहले कब्रिस्तान जाना था। वो पिछली 3 रातों से मुसलसल हालत सफ़र में था और बमुश्किल सो पाया था। सर दर्द भी वैसा ही था। उसको अपने बाप और दादा से मिले बगैर सुकून नहीं मिल सकता था। हया खामोश खामोश सी थी। उसकी खफकी, गुरेज, संजीदगी, वो सब समझ रहा था। अपने बाप और दादा की कब्रों के सामने पंजों के बल बैठे उसने बहुत से बीते लम्हों को याद करना चाहा। तल्ख बातें, कड़वे लम्हे, अधूरी बातें, पूरे दुख। वो घर आए तो हया ने उसे उसका कमरा दिखाया। वो जूतों समेत बिस्तर पे इस इरादे से लेटा कि अभी चाय पिएगा, फिर मम्मी के उठने का इंतज़ार करेगा। वो फजर के लिए उठेंगी तो वो उनसे मिल लेगा, लेकिन थकावट और सर दर्द की वजह से उसकी वहीं आंख लग गई। जब वो जागा तो दोपहर हो चुकी थी। साइड टेबल पे चाय की प्याली पड़ी थी। हया उसके लिए फ़ौरन चाय ले आई थी। इसका मतलब था उसकी खफगी इतनी नहीं थी कि वो उसे दूर न कर सके। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो फुरकान मामू समेत सब नीचे बैठे थे। हया वहाँ नहीं थी। वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई थी। हया और उसके शौक, फुरकान मामू और साइमा मामानी उसे बातों बातों में काफ़ी सुना गए। उनके नज़दीक उसका रवैया काबिल मज़म्मत था। बेटा बाप के जनाजे पे ना पहुँच सके, ऐसी भी क्या मसरूफियत। वो खामोश रहा। रात खाने पे फातिमा मामानी ने उसका प्रोग्राम पूछकर बहुत अपनाइयत से कहा था, अलग अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही घर है ज़बीन का। वो कितने ही दिन बाद पहली दफ़ा मुस्कुराया। वक्त कैसे बदलता है, लोग कैसे बदलते हैं, रिश्ते कैसे बदलते हैं। फातिमा मामानी की ख्वाहिश भी बजा थी, मगर उसे लगता था कि उसके नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। हाँ, शायद जब वो तुर्की के लिए नाकारा हो जाए तो कुछ अर्सा यहाँ रह जाए, लेकिन अपने प्लान्स वो उन लोगों से अभी शेयर नहीं करना चाहता था। हया उससे वैसी ही खिंची से रहती थी, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी किसी और काम के लिए। वो उसको साथ ले जाता, इससे हल्के फुल्के अंदाज में उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो रिजर्व ही रहती। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वो अपने दिल की भड़ास निकालती है, मगर वो खामोश थी। हाँ, जब भी वो उसे देख रहा होता वो महसूस करके चौंकती और फ़ौरन उसकी तरफ देखती, मगर उसके चौंकने और गर्दन मोड़ने तक वो निगाहों का ज़ाविया बदल चुका होता। मिलाकर फुरकान मामू की बेटी की मंगनी की रात उसने हया से बात करने का फ़ैसला किया। वो काफ़ी बनाकर उसके पास आया तो उसने देखा कि हया ने वही मोतियों वाले इयररिंग्स पहन रखे थे जिनकी वजह से आयशा बहुत हर्ट हुई थी। वो दोनों छत पे झूले पे जा बैठे तो उसने तैयब हबीब का जिक्र छेड़ा कि वो उसे कैसे जानती है। अब्दुर्रहमान पाशा, उम्मतुल्लाह हबीब पाशा का बेटा। हया की बात पे वो चौंका। अब्दुर्रहमान? ओह, वो गलत समझी थी। उसने तैयब हबीब की तस्वीरों को अब्दुर्रहमान समझा था। वो तो तस्वीर ही नहीं बनवाता था, सिर्फ एक तस्वीर थी बहारे के पास उसकी, वगरना घर में तो सारी तस्वीर तैयब हबीब की थी। जवाब में वो उसे पूरी रुदात सुनाएगी। वो बिल्कुल खामोशी से सुनने लगा। वो सब पहले से जानता था, सो क्या तबसरा करता। सिर्फ एक बात नहीं थी, हया ने पाशा बे पर काफ़ी उल्टी थी। वेरी गुड। पाशा बे ने ये बात नहीं बताई थी, मगर वो अपनी बीवी की खुदादाद सलाहियतों को कैसे भूल गया। हया ने अभी तक वो यूएसबी नहीं खोली थी, सो वो चंद आधी सच्ची और आधी फर्जी वजाहतों से उसको वक्ती तौर पर मुतमईन करके बात ख़त्म कर गया। असल बात ये थी कि उनके दरमियान एतबार का रिश्ता कायम हो चुका था। हया ने अपनी तरफ की सारी कहानी सुना डाली, वो भी अपनी कथा सुना चुका था, मगर हया ने अभी वो सुनी नहीं थी। सुलेमान मामू को जाने किस बात पर रोहेल पर शक पड़ गया था। उन्होंने उससे पूछा, मगर वो दामन बचा गया। उसे अपनी डील निभानी थी, मगर मामू को इल्म हो ही गया। उनकी रोहेल से अच्छी खासी बहस हुई
اور پھر وہ ایک دم ڈھہ سے گئے۔ فاطمہ ممانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھے، وہ دونوں دکھ سے نڈھال تھیں۔ کیا ہوا جو سلمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا۔ وہ جانتا تھا جب باپ ناکارہ ہو جاتا ہے تو رشتہ دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کو کہا۔ اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان سے مدد مانگی مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود کو اپنی بیوی کی بیساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی گاڑی لے رکھی تھی، اسے اپنے کاموں کے لیے جانا ہوتا تھا، سو اسے یہ کار ہتھیانی ہی تھی۔ اور حیا کو اریٹیٹ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ وہ اس کی ڈکٹیشن سے اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابی خود اس کے حوالے کر دی۔ اس رات جب وہ واپس گھر پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا، شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہو اور وہ اب اس سے ناراض ہو۔ وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا، سوچا کہ صبح حیا سے بات کرے گا، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی، سو دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پہ بلایا۔ اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا آ گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ بے اختیار چونکا، پھر اس نے تائید تو کر دی مگر وہ الجھ گیا تھا۔ کیا وہ نقاب اس لیے کرتی تھی؟ وہی شک کرنے کی پرانی عادت۔ وہ واقعتاً قطرے بے یقین ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس بارے میں ضرور بات کرے گا۔ جس دن اس کے نانا کی برسی تھی اس شام فاطمہ ممانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ اس کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممانی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دیں گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ ممانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو ممانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا۔ اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید کیا پرکھنا تھا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا۔ اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک سپاہی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آیا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکھا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھی۔ وہ اونٹھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا، دایاں پاؤں زور سے سیڑھی سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سو ہو گیا تھا۔ امی، وہ درد سے کراہی، ہونٹ اور ٹھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بدقت اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی، کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر ہلاتے ہوئے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر ایک طرف گر گئی، سو بچ رہی۔ اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دے دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تب اس کی نگاہ روج پہ پڑی جہاں سے ولید کی گاڑی گزر رہی تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا
اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل جیسے اس کی ساری توانائی واپس آ گئی۔ وہ بدحواسی سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا، وہ قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا، اور وہ نیم و آنکھوں سے کرا رہے تھے۔ تایا ابا، تایا ابا، وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک آیا تھا۔ بڑے صاحب، یا اللہ، وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھیں۔ اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر؟ او خدایا! وہ مجھے بچاتے بچاتے شدت جذبات سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس نے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ رکھے تو لمحوں میں ہاتھ سرخ ہو گیا۔ تایا ابا بند ہوتی آنکھوں سے نکاہت سے سانس لے رہے تھے۔ وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹیں تو وہ… ظفر اسے پیش آنے والے واقعے بتا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا۔ بمشکل اس نے حواس متجمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ان کا خون بہہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ظفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا۔ آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی، نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ آفس بلڈنگ کی پشت بھی تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے بلاتی۔ جاؤ دیکھو، گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، پہلے ان کا خون روکنا ہے، پھر ہسپتال لے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی ہے، کدھر رکھا ہوگا آپ نے؟ وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ او خدایا، میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا۔ ظفر، اس نے پکارا، مگر وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ظفر، میری بات سنو، وہ دبی دبی چلائی۔ پہلے تسی منہ تے ڈھکو، وہ ہکلایا تھا۔